أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. گزشتہ کل ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے. اب آگے کفار کے متعلق اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا برابر ہے ان پر یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے سننے کی قوتوں پر مہر لگا دیا ہے اور ان کے آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اصل میں ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان پر پیدا کیا ہے. ہر بچہ ایمان پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کا ماحول، معاشرہ، قبیلہ، رہن سہن، ماں باپ، رشتہ دار، اس کی بنیاد پر وہ ایمان سے ہٹ کر یہودی کے معاشرے میں یہودی بن جاتا ہے، مشرکوں کے معاشرے میں مشرک بن جاتا ہے. اس طرح سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی، ایک قوت دی تھی، سمجھ بوجھ کی، وہ اس کو چھوڑ کر جو ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی خوبی اور صلاحیت کو استعمال نہ کر کے بذات خود کفر کو اختیار کیا اور ماحول میں ڈھل گیا. لہذا اب وہ ایمان پر نہیں آئے گا، وہ کفر ہی پر مرے گا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم مہر سے تعبیر کیا. آگے ایک تیسری جماعت کا تذکرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو صرف مشرکوں سے واسطہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایمان کی دولت لے کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس کام کے لیے وہ کام فراوانی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چاہت میں تھے کہ ایسا ماحول ملے جس میں میں اپنے کام کو کما حق خوشحالی کے ساتھ پیش کر سکوں. چنانچہ جیسے ہی کوئی حج کا قافلہ آتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیکھتے تھے لوگوں کو اور ان کے سامنے بات پیش کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ سے قبیلے اوس اور خزرج جو مدینہ کے رہنے والے ہیں یہ مشرک تھے. یہ حج پڑھنے آئے ہوئے تھے. حج پہلے مشرک بھی کرتے تھے. وہ پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے اولا عقبہ بولتے گھاٹی کو، اس گھاٹی کے اندر وہ بڑا پلر ہے جس پر حاجی کنکر مارتا ہے. اللہ ہم سب کو حج نصیب فرمائے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے یہ گفتگو کی کہ دیکھو میں ایک نبی ہوں، مجھ پر اللہ کا کلام آتا ہے، میں رسول ہوں،
اللہ ایک ہے، میں یہ دعوت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو، مکہ کی زمین کے اوپر یہ کام برابر نہیں ہو پا رہا ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے دعوت قبول کیا اور جا کر انہوں نے محنت کی، اور وہ کل 6-7 تھے، دوسرے سال 70 ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دوسرے سال آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلمہ پیش کیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں آئیے اور کھلے عام آپ دین کا کام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو یہاں مکہ میں رہ کر ان کا جان، ان کی عزت سب محفوظ ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو مدینہ جا کر ان کو نقصان پہنچ جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ وہ محنت کرتے رہے، ہجرت کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، تو یہی لوگ اوس و خزرج والے جو پہلے مشرک تھے یہ انصار مدینہ بن گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے والہانہ استقبال کیا، حضور کا ساتھ دینے لگے، لیکن اس میں کچھ دشمن بھی تھے، ہر کوئی بھی تو 70 مسلمان تھے۔ وہاں جب پہنچے مکہ میں مسلمان اور مشرک، وہاں پہنچے مسلمان مشرک کے ساتھ ساتھ ایک تیسری جماعت تھی، بنو نذیر اور بنو قریظہ جو یہودی تھے، وہ مدینہ میں آباد تھے۔ اب 3 جماعتیں ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں، لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ ایک دن قبیلے خزرج کا بادشاہ، اس کا سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر کے لیے جا رہے تھے، اونٹنی پر سوار تھے، پیچھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو راستے کے اندر کچھ لوگ کھڑے تھے، جس میں ابو حباب عبداللہ بن ابی یہ بھی کھڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے دھول اڑا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی راستے میں اس طرح جاتے ہو اور ہمیں دھول اڑاتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، دیکھا چند لوگ ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس کے بعد اسلام پیش کیا۔ حضور جیسے ہی مجمع دیکھتے، دعوت میں جب جاتے تو پہلے قرآن پڑھتے، قرآن اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ تو وہ جب بات پوری ہوئی تو یہ ابو حباب عبداللہ بن ابی یہ کہنے لگا، یہ مشرک تھا پہلے، یہ کہنے لگا کہ دیکھو آپ کے پاس جو آوے ان کو آپ کلمہ سمجھاؤ، ایسے ہماری مجلس میں آ کر ہماری باتوں میں دخل مت دیا کرو، مجلس میں خلل مت دو۔ اس نے الٹی سیدھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور سعد بن عبادہ کے مکان پر پہنچے، سعد بن عبادہ کی عیادت کی، خبر گیری کی، بیمار پرسی کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھائی وہ ابو حباب اس طرح کی بات کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اس کو جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ اصل میں آپ کے مکہ سے آنے سے پہلے، یعنی جب مدینہ آپ آئے نہیں تھے، ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ابو حباب عبداللہ بن ابی یہ ہمارا سردار رہے گا، لیکن آپ کے آنے کے بعد معاملہ پورا پلٹ چکا ہے، اب آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، اس لیے اس کے دل میں آپ کے لیے بغض ہے، آپ کے لیے کینہ اور حسد ہے، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہ کھلم کھلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، لیکن وقت وہ بھی دن آ گیا، وہ وقت آیا کہ بدر کے اندر جنگ ہوئی اور مسلمان کو جیت ہو گئی۔ اب اس نے سوچا کہ اب اگر میں مخالفت کرتا ہوں تو پھر پھنس جاؤں گا، اس لیے
اب بولتا کچھ تھا اور کرتا کچھ تھا، اندر سے مشرک ہی رہا لیکن زبان سے یہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور جو ہے اپنا مسلمان ہونا بتلاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے ان کے پاس کچھ امانت رکھو تو خیانت کر جاتے ہیں۔ وفی روایت وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو وہ مومن سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ منافق ہے۔ ان کا یہاں تیسرے نمبر پر ان کا بیان ہونے جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بے حد ستایا ہے، بے حد تکلیف دی ہے، حتیٰ کہ غزوہ مریسی میں بنو مصطلق جسے کہا جاتا ہے، اس موقع پر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے تہمت لگائی گئی، اس تہمت لگانے میں یہ سب سے آگے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ پر اس نے جو ہے غلط الزام تک دھرے، حضور کو بہت ستایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان منافقوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی والا اور بدلے والا جو ہے وہ معاملہ نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اختیار کیا، حتیٰ کہ یہی غزوہ تبوک کے بعد، غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اور غزوہ تبوک سے یہ لوٹ کر جب آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں نے حضور کو مارنے کی پلاننگ کی کہ ان کو ختم کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسی سازش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا نام جو ہے حضرت حذیفہ کو بتایا، اس لیے ان کو سر رسول کہا جاتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات اگر کوئی جانتے تھے حضرت حذیفہ ابن یمان کو معلوم تھا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا۔ ایک موقع پر حضور اکرم جب یہ لوٹ کر آ رہے تھے غزوہ مریسی سے، تو راستے میں قافلہ ٹھہرا، پانی کی ضرورت تھی، اب پانی کے اندر دو شخص کی آپس میں تندو میں ہو گئی، ایک مہاجر اور ایک انصار، بات بڑھ گئی، حضرت عمر کے خادم نے دھکا لگا دیا ایک جو ہے وہ انصار کو، تو اس نے زور سے پکارا یا الانصار، اے انصاریوں دیکھو یہ مجھے ستا رہا ہے، تو وہ ادھر سے اس نے بول دیا یا المہاجر، اے مہاجروں یہ مجھے ستا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ، ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ کیا زمانے جاہلیت کی گفتگو کر رہے ہو، یہ کیا گروہ بازی اور یہ کیا جماعت بازی اور یہ قبیلے بازی، یہ کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمانے جاہلیت کا جملہ ہے، اسلام کسی جماعت اور گروہ اور سوسائٹی اور قبیلے کی بنیاد پر مدد نہیں سکھلاتا ہے، اسلام حق کی بنیاد پر مدد کرنا سکھلاتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اے سنو تم مدد کرو اپنے بھائی کی، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے فرمایا انصرہ مظلوما فکیف انصر ظالما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتلائیے مظلوم کی مدد تو ہو سکتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمنعہ عن الظلم، اس کو ظلم سے روک لو، ظالم کی یہی مدد ہے۔ بہرحال اسلام نے گروہ بازی، جماعت بازی، قبیلے بازی نہیں سکھلایا، ہمیشہ حق کے ساتھ رہنے اسلام نے سکھایا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اپنے تم جو ہے حق کا ساتھ دو چاہے اپنی جان کے خلاف ہو، اپنے خلاف بھی اگر سچ بولنا پڑے تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ اسلام نے یہ نہیں کہ میرا بھائی ہے تو غلط ہے تب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے تو بولنا پڑے گا یہ میرا بھائی ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو یہ غزوہ مریسی سے لوٹ رہے تھے، یہ مسئلہ پیش آیا، یہ ادھر نہیں تھا عبداللہ،
بن ابی منافق کا جو سردار ہے، اس کو بعد میں پتہ چلا تو اس نے آ کر یوں کہا کہ دیکھا اب تو محمد اور یہ مہاجر آئے ہوئے تم پر چڑھائی کر رہے ہیں، باہر سے آ کر تمہارے اوپر دادا گیری ہو رہی ہے، ایک کام کرو ان کا کھانا بند کر دو، ان کا پینا بند کر دو، یہ خود بھاگ جائیں گے۔ جو کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، قرآن پڑھ رہا ہوں اور جو باتیں کر رہا ہوں یہ حدیث کے ترجمہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا۔ یوں کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، ان کا کھانا پینا بند کر دو، یہ خود مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ ساری گفتگو یہ کر رہا تھا ایک چھوٹے سے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ حضرت زید بن ارقم نے آ کر اپنے چچا سے بات کیا کہ حضور کے لیے ایسا بول رہا ہے، چھوٹے ہو کر نبی سے بات نہیں کر پا رہے۔ ان کے چچا نے بات رکھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عبداللہ بن ابی کو، وہ فوراً جھوٹ بول گیا کہ میں ایسا بولا ہی نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس نے جھوٹ بول دیا فوراً۔ آج کتنے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، سب کچھ ہے، لیکن پلٹو رام بنا ہوا ہے، اس کی طرف بھی کھینچتا ہے، اس کی طرف بھی کھینچتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ زبان میں سچائی اور برا لگے تو لگے، اس کے منہ پر بول دو کہ ایسا ہے تو ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ لیکن آج ہر کوئی، میں اپنے آپ میں سوچوں، آپ سب اپنے آپ میں سوچو، ہم میں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہم سب مل کر توبہ کریں گے، اللہ ایسی زندگی سے حفاظت فرمائے۔ اس نے جھٹلا دیا۔ حضرت زید بن ارقم پریشان چھوٹے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا اللہ ضرور اس کے لیے کوئی فیصلہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ یہ منافقین آپ کے پاس آتے پیغمبر، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں آپ رسول ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ چھوٹے بچے کی آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کا کان پکڑا اور فرمایا صدق اذنک، صدق اذنک، اے تیرے کان نے سچ سنا، تیرے کان نے سچ سنا۔ تو یہ اتنے ستانے والے، اس بات کا پتہ ان کا بیٹا تھا، عبداللہ کا بیٹا بھی عبداللہ ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، باپ اور بیٹا دادا سب کا ایک ہی نام ہوتا تھا۔ ان کے بیٹے کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بولا ہے کہ ان کا کھانا پینا بند کرو، یہ خود بھاگ جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کو پتا چلا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہو گردن اڑا دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ ان کا بیٹا آیا، فرمایا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے آپ میرے ابا کو قتل کرانا چاہتے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو آپ بتائیے، میں اپنے باپ کی گردن خود کاٹنے کے لیے تیار ہوں، وہ آپ کے لیے ایسا بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایسا ارادہ نہیں ہے۔ یہ گیا، حضرت عبداللہ جو پکے مومن تھے باپ کے پاس جا کر کہا سن، تو کہہ کہ میں نبی سے زیادہ ذلیل ہوں، ایسا بول، تب جا کر تجھے میں مدینہ میں داخل ہونے دوں گا، ورنہ آنے نہیں دوں گا۔ وہ بھی تو بول کہ میں ذلیل ہوں، پھر نبی مجھے کہیں گے کہ تو مدینہ میں آ۔ مدینہ کے باہر ہی باپ کے سواری کی نکیل پکڑ کر کہا بول، باپ بول رہا ہے میں عورت سے زیادہ ذلیل ہوں، میں عورت سے زیادہ ذلیل ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا کہ میرے باپ کو آپ اجازت دے تو میں آنے دوں گا مدینہ میں، ورنہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا اور کہا جاؤ اسے آنے دو۔ حضور نے بدلہ کبھی نہیں لیا کسی سے، ہر ایک کو حضور نے معاف کیا۔ میرے بھائی اب وہ مدینہ منورہ میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاطر جب اس کی موت کا وقت آیا، غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر اس کا انتقال ہوا ہے، اور کیسے ہوا ہے انشاءاللہ
آئندہ کل اس کے اوپر جو ہے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو ایک بنائے، زبان کا سچا بنائے، اللہ پکا یقین والا بنائے، پکا مومن بنائے، اور موت اللہ ہم سب کو ایمان پر نصیب فرمائے۔ اور بھائی ساتھی جو ہے اس میں شرکت کرے، جو نہیں کرتے وہ بھی کرے، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین موقع دیا ہے ہم سب کو قرآن کریم، ورنہ زندگی چلی جاتی ہے، قرآن کا ترجمہ مطلب کہاں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اس مجلس کو غنیمت سمجھے۔ اللہ ہم سب کو بار بار ایسی مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔